نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ رمضان المبارک کا رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا سامان لیے ہوئے مہینہ ایک بار پھر ہماری زندگی میں ہے۔ ہر مسلمان کوشش یہ کرے کہ اس مہینے کی عظیم عبادات کو سر انجام دے۔ دن کو روزہ رکھنا، رات کو تراویح میں قرآن مجید پڑھنا اور سننا، نوافل کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ غریبوں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کا، دوست احباب کا خیال رکھنا، یہ ہماری زندگی کے معمولات میں ہو تو رمضان المبارک کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں، ریاضات میں، رجوع اللہ میں، تقوی طہارت میں صرف کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینہ میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے سوالات اور جوابات کی روزانہ نشست کا، اس کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com۔ اسپیلنگ یہ ہیں markaz.edu87@gmail.com۔ اس ای میل پر اپنا سوال اردو زبان میں لکھ کر ارسال فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے عمران علی صاحب نے خانے وال سے۔ آپ پوچھتے ہیں ہمارے ہاں آج بادل تھے، اس لیے افطاری کا ٹائم صحیح طرح سے معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ہماری مسجد میں 5 منٹ پہلے اذان دے دی گئی، ہم نے افطاری کر لی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد اعلان ہوا کہ روزہ کا وقت اب ہوا ہے، پہلے جو افطاری ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے؟ جواب دے کر ممنون فرمائیں، جزاک اللہ خیرا۔ دیکھیے، وقت سے پہلے افطاری ہو چکی ہے، ابھی وقت نہیں ہوا تھا، اس لیے افطاری تو نہیں ہوئی۔ آپ کا روزہ یہ فاسد ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، لیکن چونکہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں توڑا بلکہ غلطی سے یہ معاملہ سرزد ہوا ہے، اس لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اس ایک روزے کی آپ نے بعد میں قضا کرنی ہے۔ رمضان المبارک گزرے، عید کے بعد جتنا جلد ہو سکے اس روزے کی قضا کر لیں۔ باقی آپ پر اس روزے کے توڑنے پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر یہ فعل نہیں کیا۔ سعدیہ خان صاحبہ امریکہ سے سوال کرتی ہیں 2 رمضان کو معمول کے مطابق میں نے سحری کی اور روزہ رکھا۔ فجر کی نماز کے بعد میں سو گئی، اس کے بعد سر میں شدید درد تھا اور یہ درد پورا دن رہا۔ بہت مشکل سے میں نے وضو کیا اور باقی معمولات ادا کیے۔ میری 3 مہینے کی بیٹی بھی ہے جو میرا دودھ پیتی ہے، اس کو بھی سنبھال رہی ہوں۔ دوپہر کے وقت سر درد اتنا شدید ہو گیا کہ میں برداشت نہ کر سکی، اس وقت میں نے گولی کھا لی اور پانی پی لیا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جب ایسی آپ کی کنڈیشن ہو چکی ہے کہ سر درد کو برداشت کرنا مشکل ہے اور حد سے تجاوز کرتا جا رہا ہے، تو اس حالت میں اگر کوئی روزہ توڑ دے تو اس کو اجازت ہے، بلکہ صرف اسی کے ساتھ نہیں، بلکہ اگر کوئی خاتون بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس وقت اتنی شدت سے اس کو تکلیف محسوس ہوئی ہے کہ اس کو روزہ توڑے بغیر چارہ کار نہیں، یا کسی شخص کو ایکسیڈنٹ ہوا اور دوائی پلانے کی حاجت پڑ گئی ہے، اس وقت ہارٹ اٹیک ہوا، اس کو گولی کھانے کی حاجت پڑ گئی ہے، اس وقت کسی موذی جانور نے ڈس لیا، اس وقت کوئی دوائی کھانے کی حاجت پڑ گئی ہے، تو ایسا معاملہ اور ایسی مجبوری کہ جس میں جو مجبوری پیش آئی ہے وہ ناقابل برداشت ہے، انسان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، انسان کی جان جانے کا اندیشہ ہو، یا کسی پارٹ آف باڈی کے معطل ہونے کا اور خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس وقت اجازت ہے کہ یہ افطار کر لے، روزہ یعنی روزہ توڑ ڈالے، تو پھر اسے اجازت ہے۔ البتہ اس کا حکم یہ ہوگا، جس طرح ہماری بہن سعدیہ خان صاحبہ نے پوچھا ہے، کہ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کے روزے گزر جائیں، عید گزر جائے، تو عید کے بعد ایک روزہ کی قضا کر لیجئے جتنا جلد ہو سکے۔ باقی آپ پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی سچویشن ایسی تھی جو مجبوری کی حالت تھی۔
आफताब साहब औरंग आबाद इंडिया से आप सवाल करते हैं, कोरोना की वजह से तरावी घर में पढ़ सकते हैं या नहीं। कोशिश कीजिए कि आप फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़िए, लेकिन मस्जिद में अगर हद दर्जा पाबंदी हो तो फिर आप फ़र्ज़ भी अपने घर पढ़ सकते हैं और तरावी की नमाज वो भी आप घर में अदा कर सकते हैं। दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मोबाइल में से कुरान की किरात सुनकर नमाज तरावी पढ़ें तो क्या तरावी हो जाएगी। इस तरह से तरावी अदा नहीं होगी कि मोबाइल पड़ा हुआ है, उसमें से किरात आ रही है और किरात को आप सुन रहे हैं, फिर आप रुकू करें, सजदा कौमा जलसा करें। इस तरह से तरावी अदा नहीं होगी। आपके सामने इमाम साहब जो कुरान मजीद पढ़ रहे हों उनकी किरात सुनकर तरावी पढ़ें तो फिर तरावी होती है। मोबाइल से किरात सुनकर तरावी पढ़ना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस तरह ये तरावी के साथ मजाक है, इससे बहुत ज़्यादा आपको बचना चाहिए। सैयद तैयब आखेल साहब आप सवाल पूछते हैं कि रोज़े की हालत में वाइफ के साथ बोसो किनार करना जायज़ है या नहीं। अगर आपको अपने ऊपर इत्मीनान है कि बस मैं इससे तजावुज़ नहीं करूँगा तो फिर तो गुंजाइश है, लेकिन अगर इंसान को इस पर इत्मीनान नहीं है और वो समझता है कि मैं इस अमल से आगे तजावुज़ कर सकता हूँ तो फिर उसके लिए बोसो किनार करना मकरूह है और ममनू है। इसलिए अपनी कंडीशन को देखना चाहिए। वैसे भी इससे बहुत ज़्यादा इज्तिनाब करना चाहिए, मुबादा के इंसान अपनी हुदूद से तजावुज़ न कर बैठे। मलिक इमरान ख़ान आवान साहब आप सवाल करते हैं, हमारी कपड़े की दुकान है, मुझे ज़कात निकालनी है। एक होल सेल रेट होता है जिस पर हम कपड़ा ख़रीद कर लाते हैं, एक रिटेल कीमत होती है जिस पर मुनाफा जायज़ रख कर हम कपड़ा बेचते हैं। ग्राहक को कपड़ा बेचते वक्त मुख्तलिफ़ ग्राहकों को मुख्तलिफ़ कीमतों में कपड़ा बेचते हैं। अब ज़कात की अदायगी किस कीमत से अदा होगी। देखिए, जो होल सेल रेट जिस पर आप कपड़ा ख़रीद कर लाते हैं तो ज़कात का हिसाब करने के लिए होल सेल रेट का एतबार नहीं होगा। वो कीमत जो आम तौर पर मार्केट में चल रही है, जिस पर आप जायज़ मुनाफा रख कर कपड़ा फ़रोख्त करते हैं, रिटेल प्राइस, इस प्राइस को आप लेंगे, इसी के एतबार से आपने ज़कात अदा करनी होगी। नज़ीर अहमद साहब यूके से आपने सवाल किया है कि एक शख्स की आंख देर से खुली, इतनी देर से कि फ़जर की अज़ान भी हो चुकी थी। अब ये शख्स रोज़ा रखने की नीयत करना चाहे तो क्या उस वक्त भी नीयत कर सकता है। ये भी बता दें कि किस वक्त तक नीयत कर सकते हैं और किस वक्त तक नहीं। जिस तरह आपको ये सिचुएशन पैदा हुई है, तुलुए फ़जर सहरी का जो वक्त था वो ख़त्म हो गया, अज़ान हो गई, अज़ान के बाद एक इंसान उठा है, अब उसने इस वक्त ना कुछ खाया है और ना कुछ पिया है। अब उठकर ये शख्स अगर से अपने रोज़ा की नीयत करना चाहे तो रोज़ा की नीयत कर सकता है। आपकी जो सिचुएशन है इसमें अगर आप फ़जर की अज़ान के बाद भी रोज़े की नीयत करना चाहें, बशर्ते कि इसमें आपने रोज़ा के मुनाफी कोई काम नहीं किया, ना ही खाया, ना ही आपने पिया और ना ही बीवी के पास गए, अगर इन तीनों में से कोई काम आपने नहीं किया तो इस वक्त रोज़े की नीयत कर सकते हैं। बाकी दूसरा सवाल कि किस वक्त तक नीयत कर सकते हैं और किस वक्त तक नहीं, तो उसके लिए एक उसूल समझ लीजिए, वो ये कि रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा है, उसमें सहरी का वक्त जहाँ ख़त्म होता है यानी तुलुए फ़जर से लेकर सूरज के डूबने तक, ये जो जितना वक्त है इस वक्त को आपने काउंट करना है। मसलन आपका 4 बजे रोज़ा जो है सहरी का वक्त ख़त्म होता है और शाम को 6 बजे आपके हाँ इफ्तारी का वक्त हो जाता है, तो इस टोटल वक्त को आप काउंट करें। 4 से लेकर 12 तक ये 8 घंटे बन गए, 8 से लेकर 6 तक ये 14 घंटे बन गए। तो गोया आपके सहरी के वक्त ख़त्म होने और सूरज डूबने के दरमियान जितना वक्त है वो 14 घंटे है। आप इस वक्त को 2 हिस्सों में तकसीम करें, 7-7 घंटे। अब सहरी का वक्त ख़त्म होने से लेकर आगे 7 घंटे तक, यानी 4 में प्लस करें हम 7 घंटे तो 11 बजे बनते हैं। 11 बजे का वक्त ऐसा है जिसको हम कह देंगे कि ये आधा दिन है, यानी शरई आधा दिन
عربک زبان میں اسے نصف النہار شری کہتے ہیں۔ تو نصف النہار شری سے پہلے پہلے تک اگر کوئی نیت کر لیتا ہے روزے کی، بشرطے کہ اس نے کھایا پیا بھی نہ ہو اور گھر والوں کے پاس بھی نہ گیا ہو، تو اب اس شخص کا روزہ سمجھا جائے گا۔ اور اگر اس نے 11 بجے اس کے بعد نیت کی ہے تو اب اس شخص کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو روزے کی نیت کی جا سکتی ہے نصف النہار شری سے پہلے پہلے، یعنی جو درمیان میں آدھا دن تصور ہوگا اس سے پہلے پہلے اگر نیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں مسئلے آپ کے عرض کر دیے گئے۔ محمد قاسم صاحب نے سرگودا سے سوال پوچھا ہے، ایک شخص روزہ رکھ کر سو گیا، نیند کی حالت میں اس پر غسل واجب ہو گیا، اب یہ شخص غسل کرے تو کیا غرارہ بھی کرے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی چڑھائے گا یا نہیں؟ صحیح حکم واضح فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ اگر دن کے وقت کسی شخص کو غسل واجب ہو گیا، آپ سو رہے تھے اور سوتے میں غسل واجب ہو گیا، تو اب غسل کیجئے، لیکن غسل میں گلے میں پانی ڈالنا، غرارہ کرنا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا یہ کام ممنوع ہے۔ اگر کسی نے غرارہ کیا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھایا اور پانی اندر چلا گیا تو اب اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو دن کو اگر غسل واجب ہوا ہے، جو یہ سچویشن ہے، اس میں غرارہ کیے بغیر اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھائے بغیر آپ بس اندر سے منہ دھو لیجئے اور ناک کے اندر پانی پھیر لیجئے اور پورے جسم کو آپ دھو لیجئے، آپ کا غسل شمار ہو جائے گا۔ جب آپ آپ افطاری کریں گے، افطاری کے وقت بھی ناک میں پانی چڑھانا ضروری نہیں ہوگا، بس جو دن کا غسل ہے وہی کافی اور وافی سمجھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ اپنی نمازیں پڑھنا چاہیں، تلاوت کرنا چاہیں، مسجد میں جانا چاہیں تو آپ کے لیے کام جائز ہوں گے۔ محمد رمضان صاحب نے سوال پوچھا ہے انڈیا سے، پوچھتے ہیں 2 سوالات ہیں آپ کے۔ کیا روزہ رکھنے کے لیے تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے، روزہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے۔ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ روزہ ایک شخص رکھتا ہے تو اس کو فرض پورا کرنے کا ثواب مل جائے گا، اور اگر تراویح پڑھتا ہے تو سنت مؤکدہ پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اگر کسی نے تراویح چھوڑ دی تو سنت مؤکدہ چھوڑنے کا سخت گناہ ہوگا۔ تو البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص نے صرف روزہ رکھا پلس تراویح پڑھی تو اس کو کامل ثواب ملے گا۔ اگر اس نے روزہ رکھا لیکن تراویح کا خیال نہیں رکھتا تو اس کا مطلب رمضان کی پوری عبادت نہیں کر رہا، ادھوری عبادت کر رہا ہے، تو مجموعی طور پر اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی، لیکن روزہ اس کا بہرحال ہو جائے گا۔ دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ تراویح کی کیا فضیلت ہے، کیا کسی حدیث میں اس کی کوئی فضیلت وارد ہوئی ہے؟ بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37، صحیح مسلم حدیث نمبر 357۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جس شخص نے رمضان المبارک میں رات کا قیام یعنی تراویح پڑھی، قیام رمضان کیا 2 شرطوں کے ساتھ، نمبر 1 ایماناً مومن ہو، نمبر 2 احتساباً نیت یہ ہو کہ اس کا ثواب ملے گا، نیت اس کی دکھلاوے کی اور ریاکاری کی نہ ہو۔ ان 2 شرائط کے ساتھ جو شخص تراویح پڑھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ حدیث مبارک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، جس سے تراویح کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ میں نے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے وہ 759 ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ برہان الدین صاحب جموں کشمیر سے آپ نے سوال پوچھا ہے کہ نماز میں صف سائڈ سے بنائی جائے یا سنٹر سے؟ مطلب یہ کہ امام کے پیچھے ایک صف کھڑی ہے اور اس کے پیچھے نئی صف بنانا چاہتے ہیں تو سنٹر سے بنائیں یا بالکل سائڈ سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام کے بالکل پیچھے سے بنائیں، یعنی سنٹر سے۔ اب امام کے پیچھے ایک شخص صف بنی ہوئی ہے تو اب اس سے پیچھے جو صف بنائیں گے تو شخص اعتبار کرے امام صاحب کا، امام صاحب کے پیچھے آ گیا، پھر جو نیا شخص آئے اس کے دائیں طرف، پھر نیا آئے اس کے بائیں طرف، پھر نیا دائیں طرف بائیں طرف، تو سنٹر سے یوں دائیں بائیں کی جانب صف کا
بنانا ضروری ہے، ایک کونے سے صف بنائی جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ تانیہ ارباب صاحبہ انڈیا سے آپ سوال پوچھتی ہیں روزے کا کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ 20 تولے سونا کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ دیکھیے، روزے کا کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب انسان جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے، جان بوجھ کر توڑے، اس کو کوئی سخت مجبوری لاحق نہ ہو تو پھر اس شخص پر کفارہ واجب ہوتا ہے، جو کہ 60 روزے مسلسل رکھنے کی صورت میں اس پر عائد ہوتا ہے۔ اور دوسرا سوال کہ 20 تولے سونا کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ دیکھیے، 20 تولہ سونا ہے، آپ کے پاس اگر چاندی ہے اس کو بھی کاؤنٹ کیجئے، اور اگر آپ کے پاس کوئی نقدی رقم ہے اس کو بھی شامل کیجئے، اور اگر کوئی مال تجارت ہے، ایسی چیز تھی، پلاٹ ہے یا کوئی اور ساز و سامان ہے، گھر ہے، کار ہے، اسکوٹر ہے، جو ایسی چیز تھی کہ جو آپ نے اس نیت سے خریدی تھی کہ اس کو آگے بیچ دیں گے، اور وہ نیت آپ کی اب موجود بھی ہو، تو ان چاروں چیزوں کی قیمت اور مارکیٹ ویلیو آپ منگوا لیجئے مارکیٹ سے، اور اس کو آپ جمع کر لیجئے، تمام اپنے اموال کو، ان کی قیمت جب لگ جائے جتنی بھی ہو، اس کا 2.5% آپ نے زکوٰۃ میں ادا کرنا ہے۔ تو 20 تولے سونا ہے، اس کے علاوہ اور جو اموال آپ کے پاس ہیں سب کو جمع کریں، قیمت نکالیں، اور 2.5% اس کی زکوٰۃ ہوگی جو ادا کرنا ہوگی۔ ارسلان صاحب لکھتے ہیں گھر میں تراویح کیسے پڑھیں؟ دیکھیے، اگر خواتین بھی ہیں گھر میں اور مرد بھی ہیں تو مردوں کو چاہیے کہ اپنے فرائض یہ مسجد میں جا کر ادا کریں، مسجد میں امام صاحب کے پیچھے فرض پڑھیں، اس کے بعد گھر آ جائیں۔ جو امام صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، جس نے گھر میں تراویح پڑھانی ہے، وہ مصلی پر ہو، اس کے پیچھے مردوں کی صفیں ہوں اور اس کے پیچھے خواتین کی صفیں ہوں۔ یہ دیکھ لیا جائے کہ اگر خواتین میں کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو ان مردوں کے لیے یا امام کے لیے نامحرم ہے، تو پھر خواتین اور مردوں کی صف کے درمیان ایک پردہ لٹکا دیا جائے، اور اگر ساری محرم ہیں، بہنیں ہیں، والدہ ہے، بیوی ہے اور امام صاحب ہیں، امام صاحب کا والد صاحب ہے، یعنی سارے ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں، تو پھر درمیان میں پردہ لٹکانے کی حاجت نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے تیسری بات یہ سمجھ لی جائے کہ جو شخص امامت کرا رہا ہو تو اس کو نیت کرنی چاہیے کہ میں خواتین کی امامت بھی کرا رہا ہوں، تو خواتین کی امامت کی نیت بھی وہ ضرور کرے۔ ان 3 شرائط کے ساتھ اپنے گھر میں نماز ادا کی جائے تو بہتر ہے۔ عریشہ مریم صاحبہ ڈیرہ غازی خان سے آپ سوال پوچھتی ہیں مولانا صاحب روزہ کی حالت میں دانت میں فلنگ کروائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، فلنگ کروائی جا سکتی ہے، لیکن خیال رکھا جائے کہ فلنگ کرتے ہوئے کوئی ذرہ آپ کے گلے میں نہ چلا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ ہاں، اگر یہ خدشہ ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر روزے کی حالت میں فلنگ کرانے سے احتراز کریں، جب روزہ افطار کر لیں، افطاری کے بعد یہ کام کر لیا جائے۔ زید احمد صاحب حیدرآباد انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کیا ناپاک گدے پر چادر بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ گدے کو صاف ستھرا کر لیا جائے تاکہ انسان ناپاک چیزیں استعمال کرنے کے بجائے پاک چیزوں کے استعمال کرنے کا عادی بنے۔ آفتاب صاحب اورنگ آباد سے سوال پوچھتے ہیں تراویح کی نیت کیسے کریں؟ تراویح کی نیت یہی کی جائے کہ میں تراویح اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، یا یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ میں 2 رکعت تراویح پڑھ رہا ہوں اور جو سنت موقدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یوں نیت کی جائے۔ باقی زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ دل میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں تراویح پڑھ رہا ہوں جو سنت موقدہ ہے، تو بس یہ نیت کافی ہو جائے گی۔ آخری سوال ہم سے پوچھا ہے سمیع اللہ صاحب نے رحیم یار خان سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں اگر کسی شخص کو کھانا کھاتا یا پانی پیتا دیکھ لیں تو کیا حکم ہے؟ اس کو منع کریں یا کھانے پینے دیں؟ جواب دے کر ممنون فرمائیں۔ دیکھیے، رمضان المبارک میں روزہ کی حالت میں اگر کسی کو کھاتا پیتا دیکھ لیں تو حکم یہ ہے کہ جس کو کھاتا پیتا دیکھ رہے ہیں اس کی کنڈیشن کو دیکھا جائے۔ اگر جس کو کھاتا پیتا دیکھ رہے ہیں وہ جوان ہے، تنومند اور طاقتور آدمی ہے کہ وہ بھوک برداشت کر سکتا ہے،
تو پھر اس کو کھاتے پیتے رہنا نہیں چاہیے، اس کو فوراً روک دینا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ کا روزہ ہے۔ اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ جس کو کھاتا پیتا دیکھ رہے ہیں وہ بوڑھا آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، پتہ ہے کہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، تو بس اس کو اب کھانے پینے دیں، اس کو یاد نہ دلائیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور یہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اس کے ذریعے سے کسی کو دیکھیں کھاتا پیتا تو روکنا ہے یا نہیں روکنا، اس کنڈیشن اور صورتحال کے مطابق اس کا فیصلہ کر لیا جائے۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے عبد الغفور صاحب نے لاہور سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ تراویح 2 رکعت پڑھنے کے بجائے اگر 4 رکعت پڑھی جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تراویح 2 رکعت کر کے پڑھنا یہ سنت متوارثہ، متواترہ اور دور صحابہ سے لے کر آج تک چلی آنے والی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص 2 رکعت پڑھنے کے بجائے 4 رکعت اکٹھی اور ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس طرح پڑھنا غیر مسنون ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ منیر احمد صاحب نے حیدرآباد سے سوال کیا ہے، داڑھی منڈے امام کے پیچھے تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ امام صاحب اب داڑھی منڈانے سے توبہ کر چکے ہیں، لیکن ان کی داڑھی ابھی چھوٹی ہے، 1 مچھ سے کم ہے۔ اگر امام ایسا ہے کہ جس کی داڑھی مسنون نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے اور داڑھی تراشتا ہے، کٹواتا ہے یا مڈواتا ہے، تو اس کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے تراویح پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر امام صاحب نے توبہ کر بھی لی ہے، اس حافظ صاحب نے توبہ کر لی کہ آئندہ داڑھی نہیں کٹواؤں گا، تو توبہ عند اللہ قبول ہوگی انشاءاللہ، اگر وہ دل سے توبہ کرتے ہوں۔ لیکن جب تک ان کی داڑھی 1 مشت نہیں ہو جاتی، ان کے پیچھے تراویح پڑھنا مکروہ تحریمی ہی رہے گا، اگرچہ وہ توبہ کر چکے ہوں۔ تو اب اپنے امام صاحب کو دیکھ لیجئے، اگر ان کی داڑھی مکمل ہو چکی ہے تو آپ تراویح ان کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ محمد علی صاحب آپ سندھ سے سوال کرتے ہیں، نابالغ بچہ سامع بن سکتا ہے یا نہیں؟ نابالغ بچہ سامع بن سکتا ہے۔ اصل اصول سمجھ لیجئے کہ نابالغ بچہ امام نہیں بن سکتا، یعنی نہ وہ فرض پڑھا سکتا ہے، نہ وہ واجب پڑھا سکتا ہے، اور نہ وہ تراویح پڑھا سکتا ہے۔ اس کے پیچھے جن بالغ بندوں نے تراویح پڑھی، فرض پڑھے یا وتر واجب پڑھے، تو ان کے فرض، واجب اور تراویح نہیں ہوگی۔ تو نابالغ بچہ امام نہیں بن سکتا، یہ ہے مسئلہ۔ باقی نابالغ بچہ سامع بن سکتا ہے، اس لیے کہ سامع بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقتدی ہو، اور مقتدی نابالغ بچہ بھی بن سکتا ہے اور بالغ بندہ بھی بن سکتا ہے۔ اسی لیے جس طرح بالغ مقتدی لقمہ دے سکتا ہے امام کو، اس طرح نابالغ بچہ مقتدی بھی امام کو لقمہ دے سکتا ہے، اس لیے کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ قاری محمد رضوان صاحب پشاور سے آپ سوال کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز کے لیے اذان اور اقامت کیوں نہیں دی جاتی؟ اس میں 2 باتیں سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ دیکھیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک امت کا جو متواتر اور متوارث اور چلا آنے والا عمل ہے وہ یہی ہے کہ عشاء کے فرضوں کے لیے جو اذان دے دی جاتی ہے اور جو اقامت کہہ دی جاتی ہے، بس وہی اذان اور وہی اقامت اس کے بعد والی تراویح اور اس کے بعد والے وطروں کے لیے کافی سمجھی گئی ہے۔ آج تک جب اسے کافی سمجھا گیا ہے تو آج تک کافی سمجھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح اور وطر کے لیے نہ الگ اذان کی ضرورت ہے اور نہ الگ اقامت کی۔ ایک بات تو یہ سمجھے۔ دوسری ہم بات سمجھے کہ اذان کا مطلب اور مقصد لوگوں کو نماز کی جانب بلانا ہے۔ جو لوگ آ چکے ہیں، فرض پڑھ چکے، تو وہ تو آ چکے، اب اس کے بعد جو تراویح ہے، جو وطر ہیں، وہ اس فرض کے تابع ہو جائیں گے۔ گویا اذان جو دی گئی یا جو اقامت کہی گئی ہے وہ فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی بلانے کے لیے اور ساتھ ساتھ تراویح اور وطر کے لیے بھی دی گئی ہے۔ تو جب مقصد پورا ہو چکا ہے تو اب دوبارہ اذان اور اقامت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک محلے میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو شرعی عذر ہے، مسجد جا کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو کسی اور بندے کو ساتھ کھڑا کر کے گھر میں نماز پڑھنا چاہے تو مسجد کی جو اذان ہے وہی اذان اس فرد کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو جب ایک اذان
دوسرے فرد کے لیے جو الگ جماعت کرا رہا ہے کافی ہے، تو پھر وہی جماعت موجود ہے، وہی مقتدی موجود ہیں، وہی امام موجود ہے، تو فرض کی جو اذان ہوگی اور اقامت ہوگی وہی اذان اور اقامت اس کی تراویح اور ساتھ ساتھ وطر کے لیے بھی کافی ہوگی۔ ان دو وجوہات سے یہ بات حل ہو جاتی ہے۔ آخری سوال پوچھا ہے ہم سے انڈیا سے سائمہ علی صاحبہ نے۔ آپ پوچھتی ہیں کہ رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں اور بندہ ڈر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، عشاء کی نماز پڑھیے، تراویح پڑھیے، وطر پڑھیے، اور اس کے بعد جب سونے لگیں تو کوشش کریں کہ باوضو ہو کر سوئیں۔ اپنے بستر پر آئیے، سورۃ الملک کی تلاوت کیجیے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق یہ صورت اور قل اعوذ برب الناس یہ صورت، 3 مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر ان کو دم کریں اور اپنے پورے جسم پر پھیر لیں، اور دائیں کروٹ پر اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے، اور انسان جو ڈر جاتا ہے اس سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ تو انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ آج کی ہماری نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں اور مغفرت کا سامان اور اعلانات زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضان کی عبادات ذوق و شوق سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سوالات اور جوابات کی نشست رکھنا اور مرکز اہل سنت والجماعت کا مختلف پروجیکٹس ان دنوں میں امت کے سامنے پیش کرنا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ مرکز کو اور ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔